اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت چہارم، مضمون اسلامیات۔ میرا نام سائرہ ہے۔ آج ہم سبق ایمانیات اور عبادات پڑھیں گے، اور آج ہے لیکچر نمبر 1۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ تو بیٹے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا دیں اور اپنے لیے جنت میں ایک مقام بنا سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ سب سے پہلے تو آپ سے عنوان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی بکس ابھی بازار میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نصاب ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کے نصاب میں موجود جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، وہ جو ہے موقع کی مناسبت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیے، چاہے وہ بکس کی پیجز ہوں، چاہے وہ کویسچن آنسرز ہوں، خالی جگہ ہوں، یا کوئی بھی معلومات ہو، انشاءاللہ وہ آپ کو مکمل ملیں گی۔ تو نصاب برائے میعاد اول کی فہرست اسباق میں ایمانیات اور عبادات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی جمع۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو دل سے یقین کی جائے جس بات پہ، اور زبان سے جس بات کا اقرار کیا جائے، وہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو جس میں ہم فرشتوں پر ایمان پڑھیں گے، آسمانی کتابوں پر ایمان پڑھیں گے، اور عبادات جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ روزہ، حقوق اللہ، اور تلاوت قرآن۔ اس کے بعد سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نزول وحی، دعوت تبلیغ، ہجرت حبشہ، شعب ابی طالب، عام الحزن، اور سفر طائف۔ اس کے بعد اخلاق و آداب میں ہمارے عنوانات ہیں: سادگی، آداب مجلس، وقت کی پابندی۔ ان سب عنوانات کو شروع کرنے سے پہلے ہم عربی کے حروف تہجی کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ عربی کے حروف تہجی میں سب سے پہلے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ پیارے بچوں، حروف تہجی کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، تاکہ آپ کو عربی کے حروف تہجی صحیح پڑھنا آ جائے۔ سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں ایمانیات اور عبادات۔ گزشتہ معلومات جو ہماری ہے بیٹا، وہ کیا ہے کہ ہم لوگ کلاس 3 میں اللہ پر ایمان پڑھ چکے ہیں۔ توحید کی اہمیت، توحید مطلب اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ پر ایمان، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب ہم یہ مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی وحدانیت پہ اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے جز جو ہیں وہ ایمان کے جز ہیں۔ ان سب پہ یقین اگر ان میں سے ایک پہ بھی نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جس میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر، اس کے بعد آخرت پر، پھر تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فرشتوں پر ایمان۔
اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں تو اللہ کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، فرشتوں کا نام، ان سب چیزوں کے نام ہمیں جو ہے قرآن میں ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ تو جیسے آپ کے سامنے یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی اللہ بھی درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو کہ موجود ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو، کہ جو مسلمانوں نے بھی چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام اور درود بھیجا کریں۔ تو جب اللہ اور ان کے فرشتوں کا یہ کام ہے تو بیٹا ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں بھی فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ نورانی مطلب وہ مخلوق جو نور سے پیدا کی گئی ہو۔ ان الفاظ کے معنی آپ نے پڑھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے بچے؟ سب سے پہلا لفظ ہے نور، جس کا مطلب ہے روشنی، تعداد، گنتی، امین، امانت دار، نبی، خبر دینے والا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو فرشتوں کے بارے میں، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے روشنی سے پیدا کیا ہے۔ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کرتے ہیں۔ یہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، جب آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے تو جب بھی فرشتے ان سے پہلے کے بنے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تو سب فرشتوں نے اللہ کی بات مانی کیونکہ وہ تو اللہ کا حکم مانتے، لیکن جو شیطان ہے، جو ابلیس جس کا نام ہے، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں، میں تو اس سے زیادہ جو ہے طاقتور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے بھی نکال دیا اور مردود قرار دے دیا کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو تم قیامت تک جو ہے بھٹکتے رہے گا یہ، اور یہ جو ہے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نالت فرمائی ہے۔ تو بیٹے جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ انسان کے سامنے سجدہ مت کریں، اور جو ابلیس ہے اس نے انسان کے سامنے سجدہ نہ کرنے پہ اللہ نے اسے ٹھکرا دیا ہے، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے جو ہے بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس طرح یہ فرشتے مشغول ہیں، اسی طرح جو ہے ہمیں بھی نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ نے نور سے بنایا ہے، اس لیے یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جب ہمیں یہ نظر نہیں آتے تو یہ کیا ہے؟ نادیدہ مخلوق ہے۔ تو یہ وہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو دن رات اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگی ہوتی ہے۔ اس کی اصل تعداد صرف اللہ کو پتہ ہے، تاہم 4 مشہور فرشتوں کو ہم جانتے ہیں، جن کی تفصیلات مختصراً کچھ یوں ہے کہ جبرائیل امین، جو اللہ کے احکامات اور وحی کو انبیاء تک پہنچاتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور دیگر مخلوقات کو ضروریات وہ ہم پہنچاتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مرنے کے وقت روح قبض فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ بچے یہ آپ کے لیے مشق ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے اور آپ لوگ جو ہے تمام کورس کو کور بھی کر سکیں اور یہ ٹاپک آپ کو مکمل طور پر سمجھ بھی آ جائے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا بھی، آپ نے بار بار ویڈیو دیکھ کر جو ہے اس کو سمجھنا ہے۔ پھر نمبر 2، مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ ان کے نام اور کام لکھیے۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ وحی پہنچانے کا کام کس فرشتے کے ذمہ ہے؟ اور کرامن کاتبین کے ذمہ کیا کام ہے؟ آپ نے بار بار اس لیکچر کو دیکھنا ہے اور اس جو ہے کام کو سمجھنا ہے، اور یہ تمام کام آپ نے ایک رف کاپی بنا کے اس میں کرنا بھی ہے،
اور جو ہے اسے یاد بھی کرنا ہے، اس کو جو ہے بہت اہمیت دینی ہے کیونکہ یہ آپ کے کورس میں شامل ہے۔ انہی سوالات کو مشکل حل کرنے کے لیے میں نے آپ کے لیے اس کے جوابات بھی تحریر کیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو فرشتوں کو جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، نمبر 2 سوال ہے کہ مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ تو مقرب فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ وحی پہنچانے کا کام کس فرشتے کے ذمہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام انبیاء اور رسولوں تک وحی پہنچانا ہے۔ کرامن کاتبین کے ذمہ کیا کام ہے؟ تو سوال نمبر 5 کا جواب ہے کہ کرامن کاتبین کے ذمہ نامہ اعمال لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ابھی ہمارا مزید بھی عنوان آگے بھی بڑھے گا اور اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔